اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 265 265۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے رزق روک لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کثیر مقدار میں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو تم سے اپنا رزق روک لیتا ہے۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے روک لے گا، اور یہ احساس اس انسان کو انفاق فی سبیل اللہ پر آمادہ کرتا ہے۔ تو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں جس مد میں بھی خرچ کرے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے عمل کرے۔ پھر فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کے دل کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی خرچ کیا اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضائے الہی کی خاطر تم جو بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2742۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ پھر فرمایا کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو اور اسے زور کی بارش پہنچے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ یعنی اس سے مراد ایک ایسا باغ ہے جس میں بے شمار درخت ہوں، ان کا گھنا سایہ ہو، اور جس کے درخت زمین کو چھپا لیتے ہوں اور دھوپ زمین تک نہیں پہنچتی ہو۔ باغ کی زمین کی مٹی بھی گہری ہو، یعنی ایمان دل کے اندر تک اترا ہوا ہو۔ انفاق کرنے والے کی مثال ہے کہ جس کا دل ایک سرسبز باغ کی طرح ہے، یعنی دل میں ایمان کی تر و تازگی ہے۔ بے ربوۃ سے مراد جو کسی اونچی جگہ پر ہو، یہ باغ اونچی زمین پر ہو جس کو صبح دوپہر شام سورج کی پوری روشنی حاصل ہو، ایسے باغ کے پھل زیادہ اور بہتر ہوتے ہیں۔ پھر وہاں زور کی بارش ہو تو اس باغ کا پھل دگنا ہو جائے، اور پھر اگر زور کی بارش نہ بھی پہنچے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، یعنی عمدہ زمین کی وجہ سے معمولی بارش ہی کافی ہے۔ باغ پر زور کی بارش سے مراد صدقہ کرنے کی خالص نیت ہے۔ انتہائی جذبہ خیر اور نیک نیتی دل کو سیراب کرتی ہے اور اس سے نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ کوئی زیادہ خرچ کرے یا کوئی کم خرچ کرے، لیکن ہر حالت میں اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ثواب میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ صدقے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اور اس طرح ایک اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے رہے گا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باغ کے لیے بارش اگر زور سے ہو تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن اگر ہلکی پھوار ہو یا شبنم ہو تو بھی اس کے لیے کافی ہے اور اس کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں مال کثیر خرچ کریں یا کم خرچ کریں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار اجر سے نوازتا ہے، اور دنیا میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بے پناہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ شعور دلایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی باخبر ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے وہ اعمال کی مکمل جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری سے ڈرا کر اخلاص کی ترغیب دلائی ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے کہ صدقہ ایک باغ ہے، یہ نیکیوں اور اعمال صالحہ کا سدا بہار باغ ہے۔ انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، یہ باغ نہروں سے سیراب ہے، یعنی مسلسل قلب مومن میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ایمان کو پانی مل رہا ہے۔ صدقے کی وجہ سے مومن کے اخلاق اعمال میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اعمال صالح صدقے کے پھل ہیں۔ اسی طرح صدقہ لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے بھی یہ فائدہ دینے والا ہے، اور یہ صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں دینا پورے معاشرے کے لیے برکتوں والا انفرادی اور اجتماعی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ کرنا ایک ایسا سدا بہار باغ کی طرح ہے جو ہمیشہ پھولوں اور پھلوں سے لدا رہے اور اس میں کبھی بھی کمی نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے خلوص نیت کے ساتھ رضا الہی کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں نیکیوں کے ایسے بے شمار سدا بہار باغ لگانے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔